اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه والخلافة 30 سنة، اور خلافت 30 سال تک رہے گی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی۔ ثم بعدها ملک و عمارت، اس کے بعد ملک ہوگا اور سلطنت ہوگی۔ خلافت یعنی ایسی حکومت کو کہتے ہیں جو 100% علی منہاج النبوت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو اور اس میں ذرا بھی رد و بدل نہ ہو۔ تو اس طرح کی حکومت یہ 30 سال تک آپ نے فرمایا کہ رہے گی۔ اس کے بعد پھر بادشاہی ہوگی، سلطنت ہوگی، وہ جو خلافت ہونی چاہیے، خلافت کاملہ اور متابعت تامہ والی خلافت، وہ پھر نہیں رہے گی۔ دیکھیے ترجمہ، والخلافت 30 سنة، خلافت 30 برس ہوگی۔ ثم بعدها ملک و عمارت، خلافت 30 برس رہی، اس کے بعد ملک اور عمارت یعنی حکومت اور سلطنت رہی۔ الخلافت بعدی 30 سنة، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خلافت میرے بعد 30 برس رہے گی۔ ثم یسیر بعدها ملکا عزوزا، اور پھر اس کے بعد سلطنت ہوگی عزوزاً، کاٹ کھانے والی، یعنی مکمل حقوق ادا نہیں بلکہ لوگوں کے حقوق سلب کرنا اور ان کو مزید مشکلات میں ڈالنا، ظلم کرنا، یہ ایسے حکمران آ جائیں گے جو ظلم کر کاٹ کھانے والے ہوں گے۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں وقد استشہد علی علی راس 30 سنة من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے 30 برس کے اوپر، 30 برس مکمل کر کے آپ کی شہادت ہو گئی، اور 30 برس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد چند مہینے تک حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ رہے، تو ان کو بھی اسی میں شامل فرما لیں، اس لیے مستقل اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ چند مہینے ہیں، تو وہ حضرت علی کی خلافت کا ہی تتمہ سمجھ۔ بس اس کے بعد فمعاویۃ ومن بعدہ لا یکونون خلفاء، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد جو اور بھی حکمران آئے یہ خلفاء نہیں تھے، بل ملوکن و امراء، بلکہ یہ امیر تھے اور بادشاہ تھے۔ وہذا مشکل، اور مصنف کہتا ہے کہ یہاں ایک بڑے مشکل سوال ہے، وہ کیا؟ لأن اہل الحل والعقد من الامت، کہ امت کے تمام حل و عقد، اہل حل و عقد یعنی سمجھدار، نیک، بڑا طبقہ جو ہے امت کا، سب کے سب اس بات پر متفق رہے ہیں کہ خلفاء عباسیہ، عباسی خلفاء جو ہیں وہ بھی سارے خلفاء تھے اور ان کی خلافت پر بھی سب کا اتفاق، اور بعض مروانیہ اور بعض مروانی خلفاء، بنو امیہ کے خاندان کے بعض خلفاء، ان کی خلافت پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ خلفاء تھے۔ تو اب یہ مشکل آ پڑی کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی بس، اور دوسری طرف امت کے تمام اہل حل و عقد کا
حل و عقد کا لفظ یعنی سمجھدار جو اچھے فیصلے کرنے والے اور علم عمل والے لوگ، نیک لوگ، ان سب کا اتفاق ہے کہ عباسی خلفاء ان کی بھی خلافت برحق، اور مروانی خلفاء ان کی خلافت، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی خلافت پر سب کا اتفاق ہے۔ عمر بن عبد العزیز یہ بنو امیہ میں سے ہیں، مروانی ہیں، تو ایک طرف حدیث اور ایک طرف تمام امت کا اتفاق، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی۔ باقی دوسری بات کہ 30 برس کے بعد خلافت نہیں ہوگی، یہ تو آپ نے نہیں کہا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ 30 برس تک تو خلافت کاملہ رہے گی، اس کے بعد ہوگی، کبھی نہ ہوگی۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عباسی خلفاء اور بنو امیہ کے بعد خلفاء، اور خصوصاً خلافت عمر بن عبد العزیز، اس پر اتفاق ہے، یہ بھی خلافت ہے، اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ 30 برس تک رہے گی، اس کے بعد بالکل منع نہیں فرمایا کہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں ہوگی یا نہ ہوگی ایک برابر ہے، یہاں تک 30 سال تک تو مسلسل اور کامل خلافت رہے گی۔ دیکھیے کہتے وَلَعَلَّ الْمُرَادُ، شاید مصنف کی مراد یہ ہے کہ خلافت کاملہ التی لا یشوبها شیء من المخالفہ، جس میں ذرا بھی مخالفت کا شائبہ نہ ہو اور ذرا بھی متابعت سے اعراض نہ ہو، ایسی خلافت وہ 30 برس رہے گی۔ وبعدها قد تکون وقد لا تکون، اور 30 برس کے بعد ہوگی، کبھی ہو جائے گی کبھی نہیں ہوگی، جیسے بیچ میں یزید آ گیا، بیچ میں اور اس طرح کے بدماش آ گئے، بیچ میں پھر صحیح لوگ بھی آ گئے، اچھے لوگ بھی آتے رہے، تو کبھی خلافت قائم ہو گئی کبھی نہ ہو گئی، بعد میں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس سے آگے جی نصب الامام و فرائضہ، امام کو مقرر کرنا، اس کے حوالے سے بات چیت کہ امام کا تقرر یہ کس کی ذمہ داری ہے، اور پھر امام کے فرائض کیا ہے، تو یہاں اس باب میں یہ مسئلہ مصنف بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ امام کا تقرر، اس پر تو اجماع ہے کہ یہ واجب اور ضروری ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ اللہ پر واجب ہے یا اللہ کی مخلوق پر واجب ہے؟ اور دوسرا، یہ واجب دلیل عقلی سے ثابت ہے یا دلیل سمعی سے؟ دلیل عقلی جیسے عقلی دلیل ہو، قرآن و سنت کی نہ ہو، اور دلیل سمعی اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے احکام، آیات و احادیث سے جو کچھ ہمارے کانوں نے سنا۔ تو امام کا تقرر اس بات پر تو اجماع ہے کہ واجب ہے، تو واجب اللہ کے ذمہ ہے یا مخلوق کے ذمہ؟ اس میں شیعہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ہر زمانے میں امام کا تقرر کرتا رہے، اس لیے شیعہ مذہب کے مطابق امام کا تقرر منصوص من اللہ ہوتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اصولی اختلاف ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ پر واجب نہیں، اس لیے کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جب پوچھنے والا کوئی نہیں تو واجب تو اسی کو کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوتاہی کی تو پوچھا جائے، اس سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، لہذا اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ صرف مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر زمانے میں خلافت کو قائم فرمائے اور خلیفہ کا تقرر کرے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ وجوب دلیل عقلی سے ثابت ہے یا دلیل نقلی سے، تو مصنف کہتے ہیں والمذہب انہ یجب علی الخلق،
اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ یہ واجب ہے مخلوق کے ذمے، اللہ کے ذمے نہیں بلکہ مخلوق کے ذمے، اور دلیل سمعی سے واجب ہے، دلیل عقلی نہیں۔ لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص فوت ہوا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانا اس نے، تو وہ شخص مرا جہالت کی موت۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وقت کا امام کو جاننا ہر شخص پر ضروری ہے، اور وقت کے امام کو تبھی جانا جائے گا اگر پہلے امام کا تقرر کیا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام کا تقرر کرنا یہ مخلوق کے ذمہ واجب ہے، اور اس حدیث سے یعنی دلیل سمعی سے ثابت ہے۔ دوسری دلیل یہ دی، وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ بَعْدَ وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصب الامام، کہ امت کا بھی یہ معمول رہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امام کا تقرر کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے فوراً بعد حضور کے دفن سے بھی پہلے یہ کام کیا کہ امام کا تقرر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام کا تقرر کرنا جو ہے یہ امت کا مجموعی عمل ہے، اور اس پر امت نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ امام کا تقرر مخلوق کے ذمہ واجب ہے۔ تو ایک حدیث پیش کر دی، اور دوسرا امت کا تعامل یہ بھی دلیل سمعی کے طور پر پیش کیا۔ وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ، دیکھیے کتاب، اور اس لیے بھی کہ امت نے قد جعلوا اہم المہمات، سب سے زیادہ اہم مشکلات میں سب سے زیادہ اہم کام امت نے یہی سمجھا، بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نصب الامام، کہ امام کا تقرر کر، حتیٰ قدموہ علی الدفن، حتیٰ کہ امام کے تقرر کو حضور کے دفن پر بھی مقدم کیا۔ وقضا بعد موتی کلی امام، اور اسی طرح ہوتا رہا ہر امام کی وفات کے بعد، یعنی ہر خلیفہ جیسے فوت ہوتا تو سب سے پہلے اس کی جگہ پر تقرر کیا جاتا ہے۔ وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْوَاجِبَاتِ، اب ایک اور دلیل بھی پیش کر دی، اس کو بھی امت کا تعامل ہی سمجھ لیں، اور یہ بتانا، اس کو دلیل عقلی سمجھ لیں کہ اصل واجب تو دلیل نقلی سے ہے، لیکن عقل بھی اس کی معید ہے۔ وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْوَاجِبِ، اس لیے کہ بہت سے واجبات شرعیہ يتوقف علیہ، اسی پر موقوف ہے۔ پہلے امام کا تقرر کیا جائے تو بہت سے واجبات شرعیہ اسی پر موقوف ہے۔ تو شریعت میں جو چیزیں واجب ہیں جن کی آگے تفصیل آ رہی ہے، تو وہ تبھی ادا ہوں گے جب پہلے امام کا تقرر ہو جائے۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر موقوف واجب ہو تو موقوف علیہ بھی واجب ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے واجبات شرعیہ تو واجب ہیں، وہ تب ہوں گے جب امام کا تقرر ہو، تو تقرر امام کا بھی کیا ہو گیا، موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے واجب کا موقوف علیہ بھی واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ بہت سے واجبات شرعیہ اس پر موقوف ہیں، کما اشارہ الیہ بقولہ، جیسے چند واجبات شرعیہ کی طرف مصنف نے اپنی عبارت میں اشارہ کیا۔ اب آگے وہ واجبات شرعیہ کی فہرست بتا دی۔ والمسلمون لا بد لهم من امام یقوم بتنفیذ احکامهم، فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کوئی امام جو تمام احکام کو نافذ کرنے کے لیے قائم رہے، تیار رہے، اللہ کے احکام کو نافذ کرے، وہ اقامت حدودہم، اور حدود کو بھی قائم کرے،
وسد ثغورہم، اور اسلامی سرحدات کی حفاظت کریں، وتجہیز جیوشہم، اور لشکروں کو تیار کریں، کافروں کے ساتھ لڑائی کے لیے مجاہدین کی جماعت کو تیار کریں، وَأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ، اور مالداروں سے صدقات وصول کریں اور غربا میں تقسیم کریں، وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ، اور باغی لوگوں کو دبا کے رکھیں، وَالْمُتَلَصِّصَةِ، اور چوروں کو بھی دبا کے رکھیں، وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ، اور ڈاکوؤں کو بھی دبا کے رکھیں، تاکہ کوئی باغی، کوئی چور، کوئی ڈاکو سارے معاشرے میں تباہی نہ پھیلا دیں، وَإِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ، اور امام جو ہے وہ جمعہ اور عیدین کی بھی اقامت کرے، وقطع المنازعات الواقعۃ بین العباد، اور موقع بموقع لوگوں کے درمیان کچھ منازعات، کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بھی فیصلے کریں، وقبول الشہادات القائمہ علی الحقوق، اور حقوق کے متعلق گواہیوں کو قبول کریں، کسی بھی معاملے میں گواہ لانے ہیں، گواہ پیش کریں تو گواہیاں قبول کریں، چاند نظر آیا نہیں آیا، یا کسی کا کوئی حق ہے، کسی کا کوئی دعویٰ ہے، اس پر شہادات، گواہیاں قبول کرنا، وتزویج الصغار، اور امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں کی شادیاں کریں، صغار والصغائر، صغار صغیر کی جمع بچے، اور صغائر صغیرتن کی جمع بچیاں، ان کی شادیاں کریں۔ یہاں صغار یا صغائر سے مراد بالکل نابالغ بچے یا بچیاں نہیں، بلکہ ان کو کہا صغار الذین لا اولیاء لہم، جن کے کوئی بڑے نہیں ہیں، سرپرست نہیں ہیں، جو ان کی شادیاں کریں، تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادیاں کریں۔ وقسمت الغنائم، اور غنیمتوں کی تقسیم، مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو یہ وہ سارے واجبات شرعیہ ہیں جو امام نے کرنے ہیں، تو پہلے امام کا تقرر ہوگا تو یہ واجبات شرعیہ مکمل ادا ہوں گے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَتَوَلَّاهَا آحَادُ الْأُمَّةِ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے امور ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ کوئی امت کے افراد اس کے متولی نہیں بن سکتے، امت کے کوئی فرد کوئی کا دکا اٹھ کر ان امور کا اپنے ذمے لے لے، یہ ذمہ داری امت کے افراد ادا نہیں کر سکتے، اس لیے امام کا تقرر یہ ضروری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ امام کے تقرر کا اور اس کے فرائض کا بیان ہو چکا۔ آگے اس پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرائض بتائے امام کے، تو اس کے لیے امام کا تقرر کوئی ضروری نہیں ہے؟ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی وڈیرا، کوئی چودھری جو سردار ہو کسی قبیلے خاندان کا، وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو جب وہ یہ کام کر سکتا ہے واجبات شرعیہ کی ادائیگی، تو امام کا تقرر واجب نہ رہا۔ ایک سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح دین اور دنیا کے تمام معاملات مختل ہو جائیں، کیونکہ جو سرداران قوم ہوتے ہیں، علاقوں کے وڈیرے اور سردار، وہ لوگوں کی دین اور دنیا کی خیر کا نہیں سوچتے، ان کو تو اپنی وڈیرہ شاہی اور اپنی خواہشات وغیرہ، تو اسی کا ان کو فکر ہوتا ہے، تو اس لیے دین اور دنیا کے تمام معاملات خلط ملط ہو جائیں گے اور درست طریقے سے ادا نہیں ہوں گے اگر یہ کہا جائے کہ ہر علاقے کا وڈیرا یہ کام کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کتاب فَإِنْ قِيلَ، اگر سوال کیا جائے لمن لا يجوز الاکتفاء بذی شوکت فی کل ناحیہ، کہ یہ اکتفا کیوں جائز نہیں ہے ہر علاقے میں کوئی ذی شوکت یعنی کوئی بڑا طاقت والا آدمی وڈیرا موجود ہو، دبدبے ذی شوکت دبدبے والا، روب والا، فی کل ناحیت ہر علاقے میں ہو،
جب یہ بات ہو سکتی ہے تو من این یجب نصب من لہ الریاست العامہ، تو پھر کہاں واجب ہو گیا؟ ایک بڑا امام مقرر کرنا جو پوری ریاست عامہ یعنی پوری تمام بلاد اسلامیہ پر ایک ہی شخص ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات، یہ کام اگر وڈیروں کے سپرد کر دیا جائے تو اس سے بڑے منازعات اور مخاصمات پیدا ہوں، یہ وڈیرے آپس میں لڑتے رہیں گے اور آپس میں ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی، تو ایسے منازعات اور ایسے مخاصمات پیدا ہوں گے جس سے تمام دنیا اور دین کے امور مختل ہو جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے۔ کما نشاہد فی زماننا ھذا، جیسے ہم اپنے اس زمانے میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر علاقے میں دیکھیں جی یہاں جٹوں کی اور رائیوں کی آپس میں ضد بازی ہے، کسی علاقے میں سندھی اور مہاجر کی لڑائی ہے، کہیں پنجابی اور سندھی کی لڑائی ہے، کہیں پٹھان اور مہاجر کی لڑائی ہے۔ تو یہ تو اس طرح پھر قومی لڑائیاں اور ہر علاقے کے وڈیروں کی آپس کی لڑائیاں اور فسادات یہ ختم نہیں ہونے کو آئیں گے، اس لیے اس سے یہ کام نہیں چل سکتا۔ دوسرا سوال کہ چلے ہر علاقے کا الگ الگ وڈیرا اور اس ذریعے سے تو یہ کام نہیں چل سکتا، لیکن ایسے تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا پر جس کی بڑی حکومت ہو، جس کی حکومت خوب مضبوط ہو اور جس کا تمام بلاد پر تمام ملکوں پر قبضہ ہو، وہ یہ کر لے تو امام کا نصب اور اس کا تقرر کیوں ضروری ہے؟ کوئی بڑا بادشاہ ہو، بڑی مملکت ہو، وہ یہ کام کر لے، وہ امام ہو یا غیر امام ہو، جیسا کیسا بھی ہو، بڑا بادشاہ ہو وہ کر لے۔ جیسے کہ ترکوں کے زمانے میں ترکوں کی حکومت قائم رہی اور تمام ترکستان اور حجاز اور عرب اور دور دور تک اس طرح ایک بادشاہ ہوتا وہ یہ کام کر لیتا، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے۔ چلو علاقے کے وڈیرے یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کا جواب دیا کہ ہاں اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست عامہ پر کوئی ایک ہی بڑا بادشاہ ہو اور وہ یہ کام کرے تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ تو صرف اپنی دنیا داری کے متعلق ہی اپنی حکومت مضبوط کرے گا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا، اس کو دین کا فکر تو نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ایسا حکمران اور ایسا بادشاہ جو ہے اس کا تقرر کیا جائے جو دین کو بھی جانتا ہو اور دنیا کو بھی جانتا ہو۔ جیسے دنیا دار بادشاہ ہیں تو وہ تو اپنی دنیا داری میں لگے ہوتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں جی فلاں بات پر اتفاق ہو گیا اور فلاں بات پر سب نے فیصلہ کر دیا، سب کی رائے ایسی ہے، چاہے اسلام کے خلاف ہو چاہے اسلام کے مطابق ہو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل جمہوری حکومتوں کا احوال ہے، بہت بڑی بڑی جمہوری ریاستیں ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر جس رائے پر اتفاق ہو جائے، وہی سودی کاروبار کرنا ہے، اس پر اتفاق ہو گیا کرو۔ نعوذ باللہ اب تو ایسا ہے کہ بڑی بڑی جمہوری ریاستیں جو ہیں انہوں نے آپس میں اسمبلیوں نے یہ قانون پاس کر دیے کہ مرد کی مرد کے ساتھ عورت کی عورت کے ساتھ شادی جائز ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے دین تو سارا بگڑ گیا، اگرچہ دنیا کا چلو ایک نظام کسی نہ کسی درجے میں چلتا رہے گا، تو لہذا دینی تمام حدود کو قائم کرنا، دینی احکامات کو نافذ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی درست رکھنا، یہ دونوں کام، اور اس میں اہم کام تو دین کی اقامت ہے، اصل مقصود جو ہے وہ تو دین کا معاملہ ہے، تو یہ دونوں تبھی قائم رہ سکتے ہیں اگر خلیفہ کا تقرر اور امام کا تقرر جو ہے وہ امت کرے، اس لیے امت کے ذمے ہی واجب رہا۔ تو یہ دوسرا سوال جب آپ دیکھ لیں کتاب میں، فَلْيُكْتَفْ بِذِي شَوْكَةٍ لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ،
اکتفا کر لیا جائے کسی ایسے روب اور دبدبے والے آدمی پر جس کے پاس ریاست عامہ ہو، بہت بڑی حکومت ہو، امام ہو یا غیر امام ہو، فإن انتظام الامر يحصل بذلك، اس سے معاملہ حاصل ہو جائے گا، تمام معاملات کا انتظام مکمل ہو جائے گا، کما فی عہد الاطراف، جیسے ترکوں کے زمانے کے بادشاہ، ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں نعم، جی ہاں آپ کی بات درست ہے، یحصل میں بعض النظام فی امر الدنیا، اس سے دنیا کے بعض امور کا نظام درست ہو جائے گا، ولیکن یختل امر الدین، لیکن دین کا معاملہ وہ ختم ہو جائے گا، وہو الامر المقصود الاہم والعمدۃ العظمی، اور اصل جو مقصود، اہم مقصود ہے وہ تو دین ہے، اور جو سب سے بڑی اچھی چیز ہے وہ تو دین ہے، عمدۃ العظمی سب سے اعلیٰ چیز، تو وہ قائم نہ رہا تو کیا فائدہ۔ اب ایک تیسرا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پیچھے بیان کیا کہ مدت خلافت 30 سال رہے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، تو 30 سال کے بعد پھر خلافت نہ رہی، اور ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ خلیفہ کا تقرر جو ہے وہ امت کی ذمہ داری ہے، امت پر واجب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جب خلافت نہ رہی تو تمام امت گناہ گار ہو رہی ہے، پھر امت جو ہے وہ اپنے امام کا اور اپنے خلیفہ کا تقرر نہیں کر رہی ہے، تو ساری کی ساری امت پھر گناہ گار ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے کہ آپ ساری امت کو گناہ گار قرار دیں۔ تو یہ ہے ایک سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس سے مراد ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کاملہ مراد، یعنی مکمل طور پر تابعدار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جس کو کہتے ہیں اعلی منہاج النبوہ، نبوت کے منہج کے مطابق اس کے تمام امور، تو یہ تو 30 سال کی بات ہے، اور 30 سال کے بعد اس طرح کی خلافت کاملہ نہیں رہی۔ باقی اس کے بعد امام کا ہونا یہ تو ضروری ہے، چلو خلافت کاملہ نہ ہو تو امام کا تقرر تو ضروری ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امامت، لفظ امامت یہ عام ہے اور خلافت یہ خاص ہے، خلیفہ اس امام کو کہتے ہیں جو امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، اور بعد میں جو 30 سال کے بعد حکمران ہیں ان کو امام تو کہہ سکتے ہیں، خلیفہ نہیں، کیونکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نیابت کا حق ادا نہیں کر رہے اور اعلیٰ منہاج النبوت انہوں نے کام نہیں کیے، تو امام تو ہونا چاہیے اگرچہ وہ کاملیت جو ہے وہ حاصل نہ رہے۔ تو اس جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ امامت عام ہے، خلافت خاص ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ خلافت خاصہ جو ہے وہ تو 30 برس تک رہی، اور اس کے بعد جو امام کا تقرر ہم کہہ رہے ہیں واجب ہے، اس سے مراد وہ امامت ہے جو عام ہے۔ یہ مصنف نے جواب دیا، لیکن کہا کہ لیکن ھذا الاصطلاح مما لم نجدہ من القوم، یہ ہم نے ایک جواب تو دے دیا لیکن یہ اصطلاح اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے کہ امامت عام ہے اور خلافت خاص ہے۔ یہ ہم نے بات سمجھانے کے لیے ایک تعبیر کر دی ہے، مگر اہل سنت والجماعت کی یہ اصطلاح نہیں ہے، البتہ شیعہ کی اصطلاح ہے، ان کے نزدیک امامت اور خلافت اس کی الگ الگ اصطلاح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خلافت عام ہے، امامت خاص ہے، چنانچہ وہ امام ان کے مقرر ہیں، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی کہ یہ امام ہے، لیکن
ان کے علاوہ دوسروں کی خلافت کو وہ مانتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ ہو گئے، لیکن امام تو ان کے نزدیک یہ مقرر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا امام وہ حضرت علی ہے، دوسرے اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، حسین کے بعد زین، ان کا نام علی ہے، زین العابدین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا ہے محمد باقر، اس کے بعد امام باقر کا بیٹا جعفر صادق، اس کے بعد ان کا بیٹا ہے موسیٰ کاظم، اس کے بعد ان کا بیٹا علی رضا، اس کے بعد ان کا بیٹا محمد تقی، اس کے بعد ان کا بیٹا ہے علی نقی، اس کے بعد ان کا بیٹا ہے حسن عسکری، یہ 11 ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہے 12واں امام جن کا نام محمد ہے، محمد القاسم اور المنتظر المہدی، وہ امام مہدی ہے اور وہ منتظر ہے، یعنی ساری امت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ چھپ گئے تھے اور وہ چھپا ہوا امام ہے، وہ کبھی نکل آئے گا جس کا امت انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ شیعہ کی اصطلاح ہے کہ امام اور ہوتا ہے، خلیفہ اور ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی اس طرح کی کوئی اصطلاح تو پختہ نہیں ہے۔ البتہ ہم نے بات سمجھا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ہے وہ خاص ہے، اور اس کے بعد امامت چلتی رہی وہ عام ہے۔ اور شیعہ کے نزدیک امامت خاص ہے ان 12 لوگوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ باقی خلفاء ہیں۔ دیکھیں جی، اب کتاب کو دیکھ، فَإِنْ قِيلَ، اگر کوئی سوال کرے، فَعَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مُدَّةَ الْخِلَافَةِ 30 سنہ، کہ اس بنیاد پر جو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مدت خلافت 30 برس ہے، یکون الزمان بعد الخلفاء الراشدین، تو خلفاء راشدین کے بعد کا جو زمانہ ہے خالیاً عن الامام، یہ امام سے پھر خالی ہے۔ جب خالی ہے تو فیاصل امت کلہم، ساری امت پھر نافرمان ہو رہی ہے۔ وَيَكُونُ مَيْتَتُهُمْ مَيْتًا جَاهِلِيَّةً، اور ان کی موت جہالت کی موت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے قد سبق، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ 30 سالہ خلافت کا فرمایا، اس سے مراد خلافت کاملہ ہے۔ یہ تو بات پہلے بھی بیان ہو چکی۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر تسلیم کر لیا جائے تمہارا سوال، تو کہتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دور الخلافت تنقضی دون دور الامامت، کہ 30 سال پر دور خلافت تو ختم ہو گیا لیکن دور امامت ختم نہیں ہوا۔ اور یہ جواب اس بنا پر ہے کہ امامت عام ہے اور خلافت خاص 30 سالہ ہے۔ لیکن هذا الاصطلاح مما لم نجده من القوم، لیکن یہ اصطلاح جو ہے یہ ہم نے قوم سے، یعنی اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ اصطلاح ہمیں نہیں ملی، بلکہ شیعہ جو ہے وہ اس کے برعکس ان کی ایک اصطلاح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ عام ہوتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 3 لوگوں کی خلافت کو مانتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 3 خلیفہ تھے، لیکن ان کو امام نہیں مانتے۔ امام کہتے ہیں وہی تھے جو حضور کے بعد پہلا امام حضرت علی۔ تو عقیدہ امامت اور فرقہ امامیہ شیعہ کو کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح ان کی ہے۔ اور خلفاء عباسیہ کے بعد، عباسی خلفاء کے بعد کا جو دور ہے، فالامر مشکل، پھر ایک مشکل سوال ہے کہ وہ پھر امام ہیں یا خلیفہ ہیں بعد میں، ان کو کیا کہا جائے گا، کیونکہ شیعہ کے نزدیک وہ 12 امام ہے اور کوئی امام نہیں ہو سکتا، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ امامت اور خلافت کی یہ الگ الگ اصطلاحات ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ایک مشکل پڑ گئی ہے، اور اس مشکل کو مصنف نے حل نہیں کیا بلکہ سب کو مشکل میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم اس مشکل کو حل کر دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، تم امامت اور خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری چیز کی اطلاع نہیں دی تھی کہ خلافت کے بعد امارت ہوگی، ملک ہوگا، بادشاہ ہوں گے؟ تو بادشاہ تو چلتے رہتے ہیں، چلتے رہے، آج بھی موجود ہیں۔ تو دینی امور کو قائم کرنا یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ قائم کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں قائم کریں گے، قائم کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ قائم نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہیں۔ باقی رہا کہ امت گناہ گار ہے، امت اگر اپنے اختیار سے کوئی غفلت کرے تو پھر تو گناہ گار ہے، لیکن امت جو ہے وہ تو اضطراری حالت میں ہے، انہوں نے اپنے اختیار سے تو امام کا تقرر نہیں نہ چھوڑا، اضطراری بات ہے، امت پریشان ہے اور ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے خلیفہ کا تقرر کر لیں، اس لیے امت جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ نے صحیح محسوس کیا کہ کچھ طبیعت پر گرانی ہے، بوجھ ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ کو بات صاف سنائی دے رہی ہے، سمجھ بھی رہے سبق۔ وہ گلے میں ذرا کچھ پریشانی کی وجہ سے میں زور سے نہیں بولتا، زیادہ زور سے بولوں تو رات کو تراویح پڑھانا دشوار ہوتا ہے۔ جی ہمارا تراویح کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ 12-13 دنوں میں ایک قرآن ختم کرنا ہوتا ہے، پھر ہم نے دوسرا قرآن تراویح میں سنانا ہوتا ہے۔ الحمدللہ برس ہا برس سے ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم 2 مرتبہ یا بعض دفعہ 3 مرتبہ قرآن پاک تراویح میں سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے احباب جو ہے وہ سنتے ہیں، تو اس لیے کچھ تھوڑا سا گلے پر بوجھ ہو جاتا ہے، باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو سمجھ گئے جی آپ بات؟ اب دیکھیں، قلنا ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ختم ہو گیا، آگے ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا، کیا ہو گیا؟ اب آخر میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ امام کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ امام ظاہر ہو، چھپا ہوا نہ ہو۔ جیسے کہ شیعہ کا مذہب ہے کہ امام بارواں چھپ گئے، تو یہ مذہب درست نہیں ہے۔ امام چھپا ہوا ہونا اور نہ ہونا، اس میں کوئی فرق ہے؟ ایک امام نہیں ہے، یہ ہے تو سی لیکن چھپا ہوا ہے، تو دونوں میں کیا فرق؟ چھپے ہوئے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ امام سب کے سامنے ہو، چھپا ہوا نہ ہو، دشمنوں کے خوف سے، ظالموں کے غلبے سے چھپ جائے اور لوگ اس کی انتظار کر رہے ہوں کہ آئے گا اور آ کر جو ہے وہ امت کی اصلاح کرے گا اور تمام شرور اور فساد کو ختم کرے گا اور ظلم و عناد کے نظام کو ختم کرے گا۔ لوگ برس ہا برس سے اور صدہا سال سے انتظار میں رہیں، تو ایسے امام کا کیا فائدہ جو امام ظاہر نہ ہو؟ اس لیے امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ شیعہ کے مذہب میں امام غائب ہے اور وہ کسی وقت ظاہر ہو کر امت کے نظام کو درست کرے گا۔ دیکھیے جی، ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا، کہا کہ پھر مناسب یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ امام ظاہر ہو، لیرجع الیہ، تاکہ تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع رہے، فیقوم بالمصالح لیحصل ما هو الغرض من نصب الامام، تاکہ وہ تمام مصالح، وہ تمام امور، اچھی باتیں قائم رہیں، تاکہ وہ چیز حاصل ہو جو امام کے تقرر کی اصل غرض ہے، وہ تبھی حاصل ہوگی کہ امام ظاہر ہو۔ لا مختفیا من اعین الناس، امام ایسا نہ ہو جو چھپا ہوا ہو لوگوں کی آنکھوں سے، خوفا من الاعداء، دشمنوں کے خوف سے، وما للظلمۃ من الاستیلاء، اور ظالموں کے غلبے کے خوف سے، ایسا امام نہ ہو۔ ولا منتظرا، اور ایسا امام بھی نہ ہو کہ جس کی لوگ انتظار ہی کرتے رہیں کہ کب نکلے اور زمانے کی اصلاح کرے۔ وانقطاع مواد الشر والفساد، اور شر اور فساد کے تمام راستوں کو منقطع کرے۔
وانحلال نظام اہل الظلم والعناد، اور اہل ظلم اہل عناد یعنی شرارتی لوگوں کے نظام کو توڑ دے، ختم کرے۔ ایسا امام نہ ہو کہ جو جس کا بس انتظار ہی کرتے رہیں۔ چنانچہ کہا لا کما زعمت الشیعہ، ایسا امام نہ ہو جو چھپا ہوا ہو اور منتظر ہو جیسے کہ شیعہ کا گمان ہے۔ شیعہ کا مذہب یہی ہے، خصوصاً شیعہ میں شیعہ کے بہت فرق ہیں، ان میں جو شیعہ امامیہ ہے جن کے نزدیک امامت کا عقیدہ جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے اور امام کا تقرر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ امامیہ جو ہے ان کا یہ ہے کہ بھی امام چھپا ہوا ہے 12واں۔ تو آگے ان کے ائمہ جو 12 ہیں اس کی تفصیل بتا رہے کہ ان الامام الحق، امامیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، ثم ابنہ الحسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ان کا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حسن کا بھائی حسین رضی اللہ عنہ، پھر حسین کا بیٹا علی زین العابدین، زین العابدین ان کا لقب ہے، علی ان کا نام، پھر زین کا بیٹا محمد الباقر، پھر محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق، اور پھر جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم، اور پھر اس کا بیٹا علی رضا، اور پھر اس کا بیٹا محمد تقی، اور پھر اس کا بیٹا علی نقی، اور پھر اس کا بیٹا حسن عسکری، اور پھر اس کا بیٹا محمد قاسم المنتظر المہدی ہے جس کی انتظار کر رہا۔ وقد اختفا خوفا، اور یہ 12ویں امام جو ہیں یہ دشمنوں کے خوف سے چھپ گئے، وسیظہر، اور پھر یہ بعد میں ظاہر ہوں گے، فیملؤ الدنیا قسطا وعدلا، آ کر دنیا کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا وظلما، جیسے کہ وہ ظلم اور جور سے بھر دی گئی ہوگی۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ چھپ گئے تو اتنی لمبی عمر اس کی، کئی 100 سال تو ہو گئے، 1000 سال سے اوپر کے وہ چھپے ہوئے تو اتنی لمبی عمر ہو گئی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں، لمبی عمر، طول عمر، وامتداد ایام حیاتی، اور زندگی کے ایام کا اتنا لمبا ہونا، یہ تو خیر کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، اس پر ہم سوال بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی حیات ہے، آسمان پر تشریف فرما ہے۔ اس طرح بعض امت مسلمہ کے بعض اکابر کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی حیات ہیں وغیرہ ہما، اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے واقعات اور شواہد موجود ہیں کہ لمبی عمریں ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کا چھپا ہوا ہونا اور نہ ہونا یہ ایک برابر ہے، لہذا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، باقی امام مہدی کا جو معاملہ ہے، حضرت امام مہدی کے متعلق جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپنی جگہ برحق ہے، اہل سنت کے نزدیک بھی امام مہدی نے آنا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پھر وہ حسن عسکری کا بیٹا وہ پھر چھپ گیا اور اب تک وہ چھپے ہوئے ہیں، ایسی یہ عقیدہ نہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ میں کسی خاندان میں وہ پیدا ہوں گے، جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں بچے، پھر وہ بڑے ہوں گے اور بڑے ہو کر جو ہے وہ مہدی بنیں گے اور امت کی قیادت اور سیادت کریں گے، اور یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور پھر وہی زمانہ ہوگا، دجال بھی نکل آئے گا اور یاجوج ماجوج بھی، اور دیگر کافی حالات پیش آئیں گے۔ تو مہدی کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے، لیکن جو شیعہ کا مہدی ہے وہ ایک فرضی کردار ہے، اور ایک مفروضے کی بنیاد پر وہ ایک کردار بنایا ہوا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، اصلی قرآن بھی لے کر چھپ گیا۔ اور ہمارے نزدیک جو امام مہدی کے متعلق عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ، مصنف کہتے ہیں کہ آپ پورے باخبر ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ ان اختفاء الامام وعدمہ
سواء فی عدم حصول الاغراض المطلوبۃ من وجود الامام، کہ امام کا چھپا ہوا ہونا یا امام کا بالکل نہ ہونا یہ برابر ہے۔ وہ جو مقصود ہے، وہ جو مطلوبہ اغراض ہیں وہ تو حاصل نہیں ہوگی، چھپا ہوا ہو تب بھی حاصل نہیں، نہ ہو تب بھی حاصل نہیں، تو پھر ہونا نہ ہونا برابر ہوا۔ جو اغراض مطلوبہ ہیں امام کے وجود سے وہ ساری کی ساری حاصل نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ خَوْفَهُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، باقی رہا یہ مسئلہ کہ دشمن سے امام چھپ گئے، تو بھائی چھپنا ہی ضروری تھا، زیادہ زیادہ یہ کر لیتے کہ لوگوں کے درمیان میں رہتے، باہر ظاہر رہتے، امامت کا دعویٰ نہ کرتے اور خاموشی سے اپنی محنت کر لیتے، یہ بھی طریقہ تھا۔ تو کہا کہ اعداء کی وجہ سے خوف جو ہے لا یوجب الاختفاء، یہ اس بات کو تو ضروری نہیں کرتا کہ چھپنا ہی ہے، بحیث لا یرید منہ الا الاسم، ایسے چھپ گیا کہ سوائے نام کے کوئی جانتا ہی نہیں، بل غایت الامر، زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ دعوی امامت کو چھپا لیتے، اپنی کوشش کرتے رہتے اور امامت کا دعویٰ نہ کرتے، جیسے کہ شیعہ کا دیگر ائمہ جو 11 امام ہیں ان کے متعلق بھی شیعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ امام تو تھے لیکن انہوں نے دعوی امامت کو چھپایا ہوا، جس کو تقیہ کہتے ہیں، اور تقیہ جو ہے یہ شیعہ مذہب کی بنیاد ہے، عجیب گورکھ دھندا مذہب ہے۔ تو کہتے ہیں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ دعوی امامت کو چھپانا واجب ہوتا، کما فی حق آبائہ الذین کانوا ظاہرین علی الناس، جیسے ان کے باپ دادے جو لوگوں کے سامنے پہلے موجود رہے، ظاہر رہے، ولا یدعون الامامت، لیکن امامت کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ چھپا لیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کا مقصد تو ہے اصلاح کرنا، فساد کو ختم کرنا، تو امت میں فساد کتنا زیادہ ہے، ضرورت تو اس وقت ہے کہ امام آئے اور امام مہدی جو ہے وہ آ کر اصلاح کریں، تو آپ کہتے وہ چھپے ہوئے ہیں اور آ کر اصلاح کریں گے، کب اصلاح کریں گے؟ فساد تو اس وقت موجود ہے، اصلاح کی ضرورت تو موجود ہے، تو اس لیے یہ باتیں صرف مفروضہ ہیں، یہ کوئی درست عقیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَيْضًا، دوسری بات یہ ہے کہ عند فساد الزمان، زمانے کے فساد کے وقت، واختلاف الآراء، اور جب لوگوں کی رائے مختلف ہوں، واصطلاح الظلمتی، اور جب ظالم لوگ غلبہ پا چکے ہوں، احتیاج الناس الی الامام اشد، لوگوں کی حاجت امام کے لیے زیادہ شدید ہو جاتی ہے، وانقیادہم لہ اسہل، اور لوگوں کا ان کے لیے انقیاد اور تابعداری کرنا یہ آسان ہوتا ہے، کہ ابھی اگر آ جائے تو سب لوگ آسانی سے ان کی اطاعت کریں گے، تو نکل آتے اگر وہ واقعی ہوتے تو، اتنا فساد کے باوجود بھی وہ نہیں اب تک آئے، تو بس نہیں آنا انہوں نے، اور یہ مفروضہ ہے کہ وہ امام تھے اور وہ غائب ہو گئے۔ باقی شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے اس پر اور بھی اہل سنت والجماعت کی طرف سے بے شمار سوالات ہیں، اور الحمدللہ ایک ایک سوال ایسا ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مثلا میں ایک موٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ انہوں نے جو لسٹ بتائی ہے کہ پہلے امام حضرت علی ہیں، دوسرا ان کا بیٹا حسن ہے، اور تیسرے نمبر پر حسن کا بھائی حسین ہے، تو اگر خلیفہ یہ بیٹا ہی ہوتا ہے تو پھر یہاں بھائی کیوں ہو گیا؟ پھر حسن کے بعد حسن کا بیٹا ہوتا، یہاں بھائی کیوں آ گیا؟ چلیں، دوسرا سوال یہ کہ حضرت علی کے تو کئی بیٹے تھے، صرف حسن کو خلافت کیوں ملی؟ حسن کے بعد صرف حسین کو کیوں ملی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں یہ بات الگ ہو جائے، آگے چلیں۔ حسین کا بیٹا حضرت علی ہے، علی زین العابدین، زین العابدین کی آگے اور بھی اولاد ہے، تو صرف امام باقر کیوں بنا؟ امام باقر کی اور بھی اولاد ہے، صرف جعفر صادق کیوں بنا؟ جعفر صادق کی اور بھی اولاد ہے، صرف موسیٰ کاظم کیوں بنا؟ موسیٰ کاظم کی اور بھی بیٹے ہیں، صرف علی رضا کو کیوں بنایا امام؟ پھر صرف بیٹے ہی بنتے جا رہے ہیں، خاندان میں اور کوئی نہیں بن رہا، کبھی بھائی نہیں بن رہا،
کبھی بھتیجا نہیں بن جا. تو یہ عجیب و غریب تمہارا جو ہے یہ دستور ہے کہ تم نے اس کو ایک خاندانی چیز سمجھا ہوا ہے، حالانکہ امامت، خلافت یا حکومت، نظام مملکت چلانا یہ کوئی ایک خاندان کا کام ہے، یہ خاندانی نظام ہے. امت کی اصلاح کے لیے کوئی اور اس لائق نہیں تھا کہ وہ بھی آ جاتے. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے کے سارے تمہارے مفروضے ہیں. دوسری بات، جو شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ امام اپنے زمانوں میں دعویٰ امامت نہیں کرتے تھے امام، اور امامت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی دعویٰ امامت کو چھپا کے رکھتے تھے، تقیہ کرتے تھے. تو بتائیے، اگر ایک امام بھی ہو اور وہ امامت کا دعویٰ بھی نہ کرتا ہو تو پھر صرف مفروضہ ہی رہ گیا نا کہ تم نے بنا لیا کہ یہ امام ہے. تو یہ سارے اس طرح کے اور کئی سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو شیعہ کے اس طرح کے برے اور غلط عقائد سے محفوظ رکھے. اب آگے چلیں جی. حل للامام ان یکون من قریش. ایک سوال یہ کہ کیا ضروری ہے کہ امام قریش میں سے ہی ہو؟ تو جی ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، کہ قریشی ہونا ہی ضروری ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک زمانہ تک، ایک عرصہ تک قریش ہی امام رہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر قریش امام نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ امت میں ایک فساد ہے اور ایک نامناسب بات ہے. قریش کے ہوتے ہوئے حق جو ہے وہ قریش کا ہی ہے کہ امام قریش میں سے ہو. چنانچہ اس کو یہاں بیان فرما دیا، کہا کہ وَيَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمْ. امام قریش ہونا چاہیے، قریشی ہونا چاہیے، اور کوئی اور جائز نہیں. اچھا، بنو ہاشم یا اولاد علی خاص نہیں، بنو ہاشم یعنی صرف ہاشمی ہو یہ ضروری نہیں، یہ صرف حضرت علی کی ہی اولاد ہو جیسے کہ شیعہ کا مذہب ہے یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ شرط یہ کہ بس امام قریشی ہو. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الائمۃ من قریش، کہ امام قریشی ہوں گے. وہذا، یہ اگرچہ خبر واحد ہے لیکن جب اس روایت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا محتجن بھی علی الانصار، اور انصار کے سامنے حجت قائم، کیونکہ انصار یہ کہتے تھے کہ ایک امیر ہمارا ہو جائے، ایک مہاجرین میں سے ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، انصار کے سامنے دلیل قائم فرمائی. تو اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. جب انکار نہیں کیا تو خبر واحد پر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو. فصار مجمعا علیہ، تو یہ خبر واحد پر اجماع ہو گیا. اور اجماع بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے. ولم یخالف فیہ الی الخوارج وبعض المعتزلہ، اور اس میں صرف خارجی اور کچھ معتزلہ منکر ہیں، ورنہ اور کسی نے انکار نہیں کیا الائمۃ من قریش کا. ہاشمی یا علوی ہونا شرط نہیں ہے، ہاشمی ہونا یا علوی ہونا شرط نہیں. علوی کا مطلب کہ اولاد علی ہی ہو، اور ہاشمی کا مطلب یہ جناب عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے ان کے والد کا نام ہے ہاشم، تو صرف ہاشم کی اولاد ہو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قریش میں سے ہو. اور قریش کیا ہے؟ یہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں. اور نضر بن کنانہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا اور پردادا سے بھی بہت اوپر کا ایک دادا ہے. چنانچہ آگے پورا نسب جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد قریش کہلاتی ہے. اور قریش ہونا چاہیے، کہ ہاشمی یا مطلبی یا علوی ہونا یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے جی، ولا یشترط ان یکون ہاشما او علویا، ہاشمی یا علوی ہونا شرط نہیں، اس لیے کہ دلائل سے ثابت ہو چکا حضرت ابوبکر کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت،
حضرت عثمان کی خلافت باوجود اس کے کہ یہ بنو ہاشم نہیں ہے لیکن قریش ہے، یہ قریشی ہیں، بنو ہاشم نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان تو بنو امیہ ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قریش، اگرچہ قریشی تو ہیں، اس لیے کہ قریش کہتے ہیں نضر بن کنانہ کی اولاد، اور ہاشم جو ہے وہ ابو عبد المطلب، یہ عبد المطلب کے باپ ہیں، جد رسول اللہ، عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہے۔ اب نسب لکھ دیا کہ فَإِنَّهُ محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ آ گئے ہاشم، تو ان کی اولاد ساری ہاشمی ہوگی۔ اس سے آگے چلیں، بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو دیکھیں یہ فہر بن مالک جو ہے اس کے اوپر ہے نضر بن کنانہ، تو نضر بن کنانہ جو ہے اس کی اولاد کو کہتے ہیں قریش۔ تو مطلب یہ کہ ائمہ قریش میں سے ہوں، یعنی بنو فہر بھی ہو سکتے ہیں، بنو غالب بھی ہو سکتے ہیں، بنو لوئی بھی ہو سکتے ہیں، بنو کعب بھی ہو سکتے ہیں، بنو مرہ بھی ہو سکتے ہیں، بنو کلاب بھی ہو سکتے ہیں، بنو قصی بھی ہو سکتے ہیں، بنو عبد مناف بھی ہو سکتے ہیں، اور بنو ہاشم بھی ہو سکتے ہیں، بنو عبد المطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے سارے کا سارا یہ قریش۔ فالعلویۃ والعباسیۃ من بنی، علوی اور عباسی یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، اس لیے کہ عباس اور عبد المطلب یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ دونوں عباس اور ابو طالب یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے علوی اور عباسی، یہ بنو ہاشم ہے۔ اور حضرت ابو بکر یہ بنو ہاشم نہیں، یہ قریشی ہیں، ان کا نسب نامہ دیکھو، کیونکہ یہ بیٹا ہے ابو قحافہ کا، ان کا نام عثمان، عثمان کا باپ عامر، عامر کا باپ عمر، عمر کا باپ تیم، تیم کا باپ مرہ، مرہ کا باپ کعب بن کعب، اور کعب کا باپ جو ہے وہ لوئی۔ تو آگے لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، تو نضر بن کنانہ کی اولاد ہو گئے نا، تو قریشی ہیں۔ اسی طرح عمر جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے؟ یہ خطاب کا بیٹا ہے، خطاب نفیل کا بیٹا ہے، نفیل عبد العزیٰ کا بیٹا ہے، عبد العزیٰ رباح کا بیٹا ہے، رباح عبداللہ بن قرط کا بیٹا ہے، عبداللہ بن قرط زراح کا بیٹا ہے، زراح جو ہے عدی بن کعب کا بیٹا ہے، تو عدی بن کعب جو ہے یہ لوئی بن غالب، اور وہ فہر بن مالک کا، وہ نضر بن کنانہ کا، یہ بھی قریشی ہو گئے۔ اس طرح عثمان جو ہے یہ عفان کا بیٹا ہے، عفان ابو العاص کا بیٹا ہے، ابو العاص امیہ کا بیٹا ہے، امیہ جو ہے عبد شمس کا بیٹا ہے، اور عبد شمس جو ہے یہ عبد مناف کا بیٹا ہے، اور عبد مناف جو ہے وہ آپ نے پیچھے دیکھ لیا کہ وہ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، یہ جا کر نضر بن کنانہ کی اولاد ہے، تو یہ سارے قریشی ہو گئے۔ جی، تو قریش ہونا یہ ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی، میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ سمجھ گئے۔ آج کا سبق تو ویسے بھی آسان ہی تھا، سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ جی بتائیے۔ اچھا جی، الحمدللہ، تو پھر ہماری طرف سے بھی الحمدللہ، اور آپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔